ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. میرا خیال ہے کہ حال ہی میں ہم نے شاید ہی کوئی ایسے 3-4 روز دیکھے ہوں جس میں کہ پاکستان کی جو ایک پالیسی ہے خارجہ پالیسی اور جو اسٹریٹجکلی جس طریقے سے ہم معاملات کو مینج کر رہے ہیں کہ اتنا زبردست ایک سچویشن نظر آتی ہے. اور وہ سچویشن کیا ہے؟ ایک طرف آپ دیکھے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ امریکہ گئے اور وہاں پہلے تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنسی پاکستان کے پاس ہے اور وہاں فلسطین پہ بہت زبردست ایک پوزیشن لی پھر سے پاکستان نے وہاں. اس کے بعد ہم نے کشمیر پہ وہاں ڈسکشن کی, اس کے بعد ہم نے اس پر ڈسکشن کی, ریزولوشن پاس کروائی کہ کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے بین الاقوامی معاملات حل ہونے چاہیے. اس کے بعد 3 سال کے بعد پاکستان اور امریکہ کے یو این کے جو ہیں فارن منسٹرز ان کے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اور پاکستان کے فارن منسٹر ان کی ملاقات ہوئی. اہم ملاقات تھی کیونکہ اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایمفسس اتنا نہیں تھا کاؤنٹر ٹیررزم پہ. انویسٹمنٹ کی بات ہوئی اور کوآپریشن کی بات ہوئی, گلوبل ایشوز پر کہا کہ کوآپریٹ کریں, اور ساتھ بات ہوئی کاؤنٹر ٹیررزم پر پاکستان کی بڑی تعریف کی گئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ چائنا تشریف لے گئے اور ادھر جو ہمیں ایک بہت اہم بات لگی, ایک تو تعلقات جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے جو آرکیٹیکچر ہے پاکستان چین ریلیشن شپ کا وہ کسی اور ملک کے ساتھ ہے ہی نہیں اور اس سے بڑھ کے کوئی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہو سکتا. لیکن جو ان کی ملاقات جب چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ ہوئی تو اس فارن منسٹر والی جو میٹنگ تھی اس کے بعد جو وہاں سے اعلامیہ جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ دیرینہ ہے اور پاکستان اس کی اہمیت اس کی سمجھتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کی ترقی اور اسٹیبلٹی میں بلیو کرتی ہے. اینڈ کریٹیکل پوائنٹ دیٹ دے میڈ واز کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ چین کی ریلیشن شپ کو سیف گارڈ کرنا چاہتی ہے ہر حال میں. تو یہ ہمیں لگا بہت اہم یہ ایک نقطہ انہوں نے ریپیٹ کیا. اچھا, اس کے بعد سیکیورٹی وغیرہ کی بات ہوئی اور تعلقات کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو پرائیورٹی دیتا ہے چائنا خاص طور پہ خطے میں. اور فائنلی ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایٹ آل کہ ایران کی طرف سے ایک ترانہ بنا ہے. آپ دیکھیے کہ ایران کی طرف سے ایک ترانہ بنا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. کوئی 1.5 منٹ کا انہوں نے ایک ترانہ گائے جس میں کہ ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہے چاہے فلسطین ہے چاہے ایران ہے, اور دیکھیے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات بھی اس کی اہمیت. تو ہم نے آج سوچا کہ سینیٹر مشاہد حسین صاحب کو دعوت دیں اور ان سے پوچھیں ہاؤ از ہی ان دس پکچر ٹوڈے اینڈ ٹمورو اور ڈے آفٹر. جی مشاہد صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. تو آپ فرمائیے گا یہ جو معاملات ہم نے پچھلے 3-4 دن میں دیکھے. السلام علیکم جی. اور واقعی بہت انوکھی صورتحال ہے, اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ شاید اگست کے پہلے ہفتے ایران کے صدر کا دورہ بھی متوقع ہے پاکستان کا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بیک وقت پاکستان کے جو تعلقات ہیں, پاکستان کی جو قربت ہے, پاکستان پر جو اعتماد ہے, پاکستان کا جو احترام ہے اور اہمیت ہے, چاہے بیجنگ ہو, چاہے واشنگٹن ڈی سی ہو, چاہے تہران ہو, اور میں یہ بھی ایڈ کروں چاہے ماسکو ہو, وہ ہے. تو یہ ماشاءاللہ مجھے یہ کہنے دیں کہ I really must commend you جو آپ نے الفاظ کا استعمال کیا. آپ تو ویسے ہی ہمیشہ الفاظ کے استعمال کرتے ہیں زبردست, لیکن جو آپ نے کہا نا اعتماد اور احترام جو پاکستان کا ہے, تو یہ بڑی بات ہے. پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کتنا اہم ہے. آگے چلیے گا. جی میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بڑا, آپ کو یاد ہو پچھلے سال ساری بحث چل رہی تھی پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں, اس خطے کی کوئی اہمیت نہیں, اور ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. اور ہم اور آپ کہہ رہے تھے, آپ کے پروگرام میں نے بڑی دفعہ کہا کہ اس خطہ سب سے اہم خطہ ہے دنیا میں, اور پاکستان کا کلیدی کردار ہے, اور پاکستان کی ایک اہمیت خود اجاگر ہوگی. اور لوگ تو کہتے تھے پاکستان کا کیا ہے, میں کہا پاکستان is the rising middle power of the region. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہو رہا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کا بڑا اہم کلیدی کردار ہے. تو اگر آپ ایک دو ایشوز دیکھ لیتے ہیں. ایک اس سے پہلے بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ مئی میں اور جون میں یکے بعد دیگرے جو پاکستان کے دو بڑے دشمن ہیں, ایک ہندوستان, اس کو پاکستان نے شکست دی, اور اسرائیل جس کو ایران نے شکست دی. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک سپیس ہے اس خطے میں بڑا اہمیت ہوگی. آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا, میں اتفاق کرتا ہوں. جو فیلڈ مارشل آصف منیر کا دورہ ہے چائنا, اس میں دو تین جو ٹیک اویز بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ نے کچھ ذکر بھی کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ نے یہ متفق ہیں, جسے انگریزی میں کہتے ہیں we will Pakistan and China will have coordinated responses to geopolitical challenges, کہ ہم اپنی حکمت عملی مشترکہ ہوگی جو ہمارے چیلنجز یا ہمارے اوپر کوئی مشکلات پیش آئیں گی مشترکہ طور پر. تو یہ ایک ہمارے کامن مفادات. دوسرا جو فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا کہ پاکستان مکمل طور پر چین کے ساتھ کھڑا ہے, اور پاکستان چین دوستی کے حوالے سے چین کے بارے میں ایک مکمل اتفاق رائے پاکستان کے ریاست, پاکستان کے معاشرے, پاکستان کے ملک کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا جو وانگی صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں وہ نہ صرف ضامن ہے پاکستان چین دوستی کی, لیکن انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ they are also the bastion of stability and peace in South Asia, کہ جنہیں کہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک ستون ہے. مطلب ہے کہ ہم جو بھارتی بالادستی کے عزائم ہے اس پر رکاوٹ سب سے ایک وہ پاکستان چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو میں یہ کہوں گا انگریزی میں کہ ویلکم ٹو دا نیو ساؤتھ ایشیا where the center of gravity is the Pakistan-China relationship which is reshaping the region. یہ اب جو جنوبی ایشیا کی ہم آگے نیا جنوبی ایشیا پیدا ہو رہا ہے. ہندوستان کا دور ختم ہو گیا ہے. بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, پاکستان, چائنا, ایران, افغانستان, وہ ایک اس کو نئے تشکیلیں نو ہو رہی ہے جنوبی ایشیا میں, اور اس میں نئے حقائق آ گئے ہیں, اور اس کا محور کیا ہے؟ پاکستان چین کی ایک دو تعلق اور دوسرے. بے شک. تو اب ذرا اگر چلیے گا امریکہ کی طرف, وہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو وہاں اسٹارٹنگ ود دی لانچ اینڈ ایون بیفور دی لانچ؟ آپ ایک زمانہ تھا کہ ہم ملتے کر رہے تھے, ایک ٹیلی فون کال آیا ہے بائیڈن صاحب کی, بائیڈن کو کال کرے, ہمارے سے بات کرے, ہماری طرف نظر کرم ہو, وہ یا ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہی ہیں یا ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہی ہیں. تو اب تو لیول ہی اور ہو گیا. تو اب پاکستان کی اہمیت جو ہم نے شکست دی ہے ہندوستان کو, اس سے اجاگر بھی ہوئی ہے. انہوں نے, امریکہ نے بھی سمجھ لیا کہ ہم نے تو سارے انڈے ڈال دیے تھے جنوبی ایشیا میں, ہندوستان کی ٹوکری میں. وی پٹ آل اور ایگز ان انڈین باسکٹ. وہ تو انڈیا میں تو جان ہی کوئی نہیں, تو پاکستانیوں نے ان کو پینٹی لگا دی. تو یہ پاکستان از اے ریل کنٹری. ٹرمپ کی جو بات ہے, ہی لائکس ونرز, ہی ڈزنٹ لائک لوزرز. اینڈ انڈیا از بیہیونگ لائک اے لوزر. وہ روتے رہتے ہیں, رونا دھونا, پاکستان کی شکایتیں لگا رہے ہیں ہماری کہ پاکستان یہ کر رہا ہے نا کہ چھوٹا ملک ہے, ہم نے کیا کرنا ان کے خلاف, وہی ہمارے خلاف کرتے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی نظر اور نئی سوچ پاکستان اور اس خطے کے بارے میں ابھری ہے, جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے خوش آئند ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے جو بیان بھی دیا, اور میں نے خود اسپیچ بھی دیکھی ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جی, انہوں نے کشمیر پر بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا, فلسطین پر کیا, اور باقی ایشوز پر بھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان کوئی نئی سر جنگ نہ ہو, ان کی کشیدگی کم ہو اور ان آپس میں دوستی ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ پاکستان کے قومی مفاد اور کی بڑی صحیح ترجمانی ہے میرے خیال. جی اچھا, اور اس میں یہ بھی اگر دیکھ لیں کہ ابھی باتیں تو سامنے آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن جو بالکل مصدقہ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران کے معاملے میں پاکستان واز کنسیڈرڈ اے ویری میچور یعنی کہ ایڈوائزر. مشاہد صاحب, یہ تو بات اب دس از ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ دس از کنفرمڈ کہ بات چیت ہوئی, اور پاکستان کی جو ان پٹ تھا وہ بھی لیا گیا, اور پاکستان نے بالکل دیکھیں نا, پاکستان 50s کا پاکستان نہیں ہے کہ جی اچھا امریکہ چاہ رہے سیٹوں سینٹوں ہم بھی ساتھ ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. یہ پاکستان وہ ہے جو کہ
actually has come of age in terms of geostrategy, اور بتا رہے کہ بھئی اس طرح آپ چلیں تو بہتر ہے, اس طرح چلیں. اور دیکھیں پھر ایران نے کس طریقے سے ترانے گا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اس کا مطلب ہم نے بھی ڈن سم تھنگ کوائٹ ایکسٹرا آرڈنری. دیکھیں نا, یہ جب لنچ ہو رہا تھا صدر ٹرمپ نے جو دیا پاکستان کے آرمی چیف کے لیے, تو اس وقت لوگ بڑی کیسر آئی تھی. میں نے کہا کہ اس میں ایران کی ڈسکشن بڑی بنیادی ہو. ٹرمپ جو ہے روایتی امریکن لیڈر نہیں ہے, وہ سننے آیا تھا پاکستانیوں سے کہ جناب, اور وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پیک میں تھا ایران کے ساتھ جنگ کا معاملہ اور کشیدگی بڑی تھی. اس نے پاکستانی سے بات کی, ہم نے ان کو صحیح بات کہی کہ آپ ایران کی امریکہ کی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, ایران سے بات چیت سے حل کریں. اور میرے خیال میں جو کچھ پیغامات بھی ان کی طرف سے آئے ہم نے بھی پہنچائے, ہم نے بھی اپنا موقف پیش کیا, وہ مثبت تھا معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں, کشیدگی کم کرنے میں, اور ایران کی ترجمانی کرنے میں وائٹ ہاؤس کے اندر کہ جناب ایران ہمارا ہمسایہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ ادھر کوئی عدم استحکام ہوتا ہے تو پورا خطہ ہل جائے گا, اور یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, نہ امریکہ کے, نہ پاکستان کے, نہ ایران کے. تو اسی لیے ایران بڑا مشہور ہے, اور انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر بھی کیا, ترانے بھی آ رہے ہیں, اور پبلکلی انہوں نے تعریف بھی کی کہ پاکستان نے ایک چٹان کی طرح ایران کے ساتھ کھڑا ہو. جو اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا اسرائیل کا بارڈر جو ہے تافتان میں آ جائے, اور لوگ ادھر کئی باتیں شروع ہو گئی تھی رجیم چینج کی. لوگ تو کئی یہ بھی سننا آپ نے سن لیا ہوگا, ہمارے میڈیا بھی بڑا غیر ذمہ دار ہے کہ اچھا کون اگلا لیڈر کون ہوگا, وہ شاہ کا بیٹا آئے گا یا فلانا آئے گا. ہم بڑے افسوسناک سوچ ہے یہ بھی, ہم ایک دم پہنچ جاتے ہیں کہ جی بس امریکہ کو کوئی نہیں روک سکتا. میرے کوئی امریکن دوستوں نے کہا کہ جناب اب تو ختم ہے, the party is over. میں کہا what are you talking about, ایران کی حکومت کو کوئی نہیں ہلا سکتا, یہ انقلاب ہے, it has come to stay. اور کہ نہیں اسرائیل نے فیصلہ کر لیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ کیسرائیاں تھیں, خوش فہمیاں تھیں, اور غلط, اور لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, اسرائیل تو بس سب سے بڑا طاقت ہے. اسرائیل کو تو پھینٹی پڑی ہے, اسرائیل کو جو مار پڑی ہے ایران سے وہ یاد رکھیں کہ ساری عمر, جیسے ہم نے taught Indians a lesson, the Iranians taught Israel a lesson. And by extension we also learned some lessons, کیونکہ ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اور ہر ایریا میں ہے پاکستان میں, چاہے ادارے ہوں, چاہے انڈیویجولز ہوں, سویلینز ہوں, یہ کہ جی اسرائیل سے دوستی کر لیں تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے. ہم یہ نہیں کریں کہ بغیر وجہ کے جا کے جنگ کریں, لیکن we must know who our friends are and who our enemies are. شاید نہیں, یہ تو ڈیفیٹسٹ سوچ ہے نا جی. کل کو آپ کہیں گے ہم مودی کے یار بن جاتے ہیں, مودی بھی ریالٹی ہے, ان سے بات کر لیں, کیا ہے مسئلہ سارا. تو یہ ایک ڈیفیٹسٹ, یہ شکست خوردہ سوچ ہے اپیزمنٹ کی, وہ اٹ نیور سٹاپس. ہم ایک اصولی موقف پر قائم رکھے ہیں, وہ موقف قائد اعظم نے پیش کیا تھا, اس پر ہم قائم ہیں, اور یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے. یہ کوئی ایموشنل بات نہیں ہے, اٹ از ان دی نیشنل انٹرسٹ. آپ کوئی از دیر سم تھنگ کالڈ رائٹ اینڈ رانگ, کوئی بات صحیح ہے کچھ غلط ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک جہار ملک ہے جو جینوسائڈ کر رہا ہے, آپ اس کو تسلیم کر لیں. اور میں کہتا ہوں یہ شرمناک بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کی یہ ایسی گفتگو بھی ہوئی, اور کچھ لوگ خود بھی گئے, کچھ پاکستانی امریکن اسرائیل جا کے انہوں نے بیعت کی زائنسٹ کی. میرا خیال میں ڈسگریسفل ہے اس قسم کا کانٹیکٹ. بالکل ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل, ٹوٹلی. اچھا, اس میں جہاں تک سیریا میں اسرائیل نے جو اٹیک کیا پیچھے مشاہد, تو یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے, یہ تو بار بار وہ ری انفورس کر رہا ہے اسرائیل اپنے طریقوں سے, اپنے جو ایکشنز ہیں اس سے. اور اب ہم دیکھ رہے تھے کہ کینیڈا نے کل یا پرسوں کہا کہ جی یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے اسرائیل. اس طرف ہمیں کوئی چھوٹ نہیں نظر آ رہی, ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس میں کوئی ذرہ بھر بھی مشاہد کمی آئے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور دیکھیں نا, اس وقت حملے ہوئے جب اسرائیل اور سیریا کے مذاکرات چل رہے تھے باکو میں, آذربائیجان میں, کہ جی ہم تعلقات معمول پر لائیں گے, سیریا کین آلسو جوائن دا ابراہیم اکارڈز وغیرہ, اس طرح کی بات بھی ہو رہی تھی. تو وہ آپ نے دیکھا کہ کیا رزلٹ ہوا اس ساری چیز کا, کہ اسرائیل کی جو اصل چہرہ ہے وہ تو ہے زائنزم, اینڈ دیٹ از ایرٹس اسرائیل یا گریٹر اسرائیل کا. جیسے انڈیا کا اکھنڈ بھارت ہے,
تو اس میں بھی بے نقاب ہوا. اور مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے بتایا تھا پچھلے دنوں میں ایرانی سفیر نے جو پاکستان میں ہے کہ ان کو سعودی عربیہ نے ایشور کیا ہے کہ ہم ہرگز اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی. یہ میرے خیال میں ایک مثبت خوشائند بات ہے. لیکن اس میں ہمارے جو مسلمان دنیا ہے اس کی ناکامی بھی ہے, اس کی کمزوری بھی ہے کہ جو قتل عام ہے وہ جاری ہے اور لوگوں نے معمول کے تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. گو کہ ان کو چاہیے کہ کہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے, ہم اس وقت تک تعلقات جنہوں نے بنائے ہیں تعلقات, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور دوسرے لوگ بھی سٹینڈ لیں. کیونکہ سٹینڈ لے رہا ہے کون؟ کولمبیا لے رہا ہے, ساؤتھ افریقہ لے رہا ہے, ایون فرانس نے بھی کہہ دیا کہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں گے. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ جینوسائڈ جو ہے یہ اس کو ہم کبھی تک قبول نہیں کر سکتے. اور ویسٹرن پبلک اوپینین دیکھ لیں, چاہے امریکہ میں ہو, مغرب میں ہو, یورپ میں ہو, تو وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے اور فلسطین کے حق میں. جی, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے مشاہد ہمارے سامنے کہ جو پوزیشنز لے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ لگتا ہے یہ تاریخ میں بات کہنے کی رہ جائے گی کہ کچھ لوگوں نے اپوز کیا, کیونکہ ایک دن بھی نہیں لگ رہا کہ کمی آ رہی ہے. وہ جو کلنگز ہیں, جو جینوسائیڈ ہے, اور اس طرف کیا ہم بالکل اب اس بات کو ایکسپٹ کر کے بیٹھ جائیں؟ ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں بٹ اٹس میکنگ نو ٹینجیبل ڈفرنس ایٹ آل. اگر آپ کو نظر آتے کہیں ڈفرنس تو بتائیں ناظرین کو تاکہ کہیں سے ہو پائے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح کہا, بلکہ اس سے بڑا برا یہ ہوا کہ اب جینوسائیڈ کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی آئی ہے سٹارویشن کی, کہ ان کو قحط آ گیا, ادھر سپلائیز بند کر دو, ان کا کھانا پینا نا جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں فلانے کا حکا پانی بند کر دو, وہ کام اب ہو گیا ہے. دے آر کلنگ دیم بائی سٹارویشن. یہ تو ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر بہت اسٹرانگ سٹینڈ لیں کچھ ممالک تو کچھ فرق پڑ سکتا ہے. کنجی میرے خیال میں امریکہ کے پاس ہے, اور جتنی دیر نیتن یاہو ہے ایک وار کرمنل جو اسرائیل کی حکومت کر رہا ہے, جس کی سوچ مودی کی طرح مسلمان دشمن فلسطین دشمن ہے, تو وہ کوئی خیر کی توقع نہیں نظر آ رہی ہمیں. لیکن ہمیں میرے خیال میں بیانات سے آگے جانا پڑے گا, اور خاص طور پہ کوئی کور گروپ آف کنٹریز تیار کریں, کہیں کہ جی ہم ان کا بلاکیٹ توڑتے ہیں, ہم فزیکلی کوئی ایکشن لیتے ہیں, کیونکہ ورنہ تو ہم تماشائی ہے, تماش بینی ہو رہی ہے, تماشائی دیکھ رہے ہیں بائی اسٹینڈرز. ٹھیک ہے مذمت ہو رہی ہے ایز یو سے زبانی طور پر, لیکن کانکریٹلی تو کوئی فرق نہیں آیا گراؤنڈ سچویشن پر فلسطینیوں کے لیے. جی, اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ گورنمنٹس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ فلوٹیلا مطلب اس میں کچھ آپس میں بھی ہم لوگ کی بھی بات ہوئی کہ جی کچھ کریں, چلتے ہیں فزیکلی, بٹ اٹ ول مین نتھنگ. مطلب آپ چلے جائیں 500 بندے چلے جائیں, گورنمنٹ کر سکتی ہے. میں نے تو پرپوز بھی گورنمنٹ ہی کیا کر تھا کہ سکتی. میں نے تو کہا تھا کہ ایک ہیومینیٹیرین فلوٹیلا تیار کریں. I know you've been پاکستان, saying it for some ٹرکی, months. انڈونیشیا, ان کی نیوی سٹرونگ ہے, یہ جوائنٹلی یو این جنرل اسمبلی کے ریزولوشن سے پاس کرائیں اور کہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین فلوٹیلا جا رہے ہیں, بلاکیٹ توڑیں گے, ان کے لیے کھانا پینا اور یہ ساز و سامان میڈیسن لے کے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جائے تو کم سے کم ایک میسج جائے گا. 3 بڑے, اور ٹرکی نیٹو کا ملک ہے, انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے, پاکستان بھی ہے, اور ہماری نیوی بھی اسٹرانگ ہے تینوں کی. ہم جا کے کہیں ویل ہیو اے ہیومینیٹیرین فلوٹیلا ٹو سیو لائف. You've been saying this یہ for ڈویبل a ہے. few months. آپ کیا لے گا؟ اسرائیل بومنگ کرے گا ترکی پر, اسرائیل بومنگ کرے گا انڈونیشیا میرا پر, خیال ہے اس پر بالکل مشاہد آپ کہتے رہے بہت مہینوں سے. I think we should push it further. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیں. اس وقت بین الاقوامی صورتحال اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر اس پہ بات ہو رہی ہے. مشاہد ذرا ساؤتھ ایشیا کی بھی آپ بات کر رہے تھے, تو ذرا انڈیا پر فوکس کر لیتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو آپریشن ہم نے کیا ابھی جاری و ساری ہے, تو اس میں ان کے جو پاکستان کے خلاف, تو اس میں ان کے اینالسٹ وغیرہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اتنا گھبرایا ہوا ہے, ڈزنٹ وانٹ ڈسکشن ان دا پارلیمنٹ. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف انڈیا کی بھڑکیں جاری ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے, پاکستان کے ساتھ وہ کریں گے. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا انڈیا کی پالیسی از اٹ ان بٹ آف پینک ٹیٹرز, کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی
اگر آپ کا بیانیہ دو چیزیں ہوئی نا, ایک تو انڈیا کو بہت بڑی شکست ہوئی 1962 جو انڈیا چائنا کی جنگ تھی, اس کے بعد یہ جو پاکستان انڈیا کی جھڑپ ہوئی ہے مئی میں, اس سے سب سے بڑی شکست ہندوستان کو ہوئی ہے. فوجی بھی ہوئی ہے, سیاسی بھی ہوئی ہے, سفارتی بھی ہوئی ہے, میڈیا کی بھی. ان کی بےزتی بہت ہوئی ہے, ان کا جو بھرم تھا وہ ہم نے ایکسپوز کر دیا. دوسری بات ہے کہ ان کا سارا بیانیہ اپنے عوام کے لیے, بین الاقوامی برادری کے لیے, میڈیا کے لیے جھوٹ کی بنیاد. مثلا ایک بات کہ کتنے جہاز گرے, جہازوں کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ فکر نہیں دیا اور کہا جی ہم نے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پھر الٹیمیٹلی صدر ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ جی 5 جہاز ہندوستان کے گر گئے ہیں. تو کیا رہ گیا ان کے پاس؟ اور اب وہ کہہ رہے ہیں اپنا, ان کا جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے جنرل انیل چوہان, کہ جی جناب آپریشن سندور جاری ہے, ول کنٹینیو. میں نے اس کا جواب دیا, اس میں آج ٹویٹر میں بات ہو رہی تھی, پروین سوانی صاحب انڈیا کے ایکسپرٹ, میں نے کہا اس میں آپریشن سندور کی بات نہیں ہے, جو جاری ہے ان کا کور اپ جاری ہے, آپریشن کور اپ ہے, کور اپ آف دا ٹروتھ. سچ کو چھپانے کے لیے ان کا آپریشن جاری ہے, جھوٹ کے بڑھانے کے لیے ان کا آپریشن جاری ہے, اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کا سو کالڈ آپریشن جاری ہے. آپریشن سندور کیا جی, وہ جو ساری مس کیلکولیشن ہوگی, ان کے جو سارے عزائم تھے وہ چکنا چور ہو گئے, ان کی اسٹریٹجی بالکل کلیپس ہوگی. اب کیا رہ گیا ان کے پاس بیچنے کو؟ تو وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ معاملات, گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس خطے میں. انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, پاکستان, ایران, سارا جگہ دیکھیں کہاں ہے ہندوستان, فارغ ہے بالکل. تو وہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اپنے, اور میرے خیال میں یہ مودی کی لات ہوگی. اچھا دیکھیں 9/11 کے بعد جو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ ہر چیز جو پاکستان کی طرف سے ہو اس کو آپ ٹیررزم کے فریم ورک میں پروجیکٹ کریں اور کہیں کہ جی پاکستان سے بدتر کوئی نہیں. اور جو بائیڈن کے آخری دنوں میں یو ایس آئی پی نے, ایک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے ایک بڑی بھاری رپورٹ لکھی جس میں انہوں نے ٹیررزم کی بات کی, اور انہوں نے بھی یہی سوچ سامنے لے کے آئی جو انڈیا کی تھی کہ پاکستان از ایٹ دا روٹ آف آل ٹیررزم. اور اس کے بالمقابل اب دیکھیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے آیا کہ پاکستان سے بڑھ کے کسی نے نہیں کام کیا ٹیررزم کے خلاف. تو اس حوالے سے بھی انڈیا کی تو بہت بڑی ہار ہوئی ہے مشاہد. میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ دیتا ہوں اس معاملے میں کہ کم سے کم ایک امریکن صدر ہے جو پاکستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے, ہمارے علاقائی حوالے سے اس نے سچ بولا ہے. اور وہ سچ یہ ہے کہ جی ہندوستان نے گڑبڑ کی تھی, ہندوستان اور پاکستان کو برابری کا مقام دیا. اس نے ہندوستان کا سائڈ نہیں لی جو اوباما لیتا رہا, جو بائیڈن لیتا رہا, اور کچھ دیر پہلے بش بھی لیتا رہا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو روٹ کاز ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے, وہ کشمیر ایشو ہے, اس کو حل طلب ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان ہمارے پاس آیا سیز فائر کے لیے اور ہندوستان نے 5 جہاز گرائے. یہ کون سا امریکن صدر ایسی بات کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ مثبت بات ہے کہ کم سے کم صدر ٹرمپ کی وجہ سے جو ہندوستان ٹوٹلی بے نقاب ہوا, کہ ان کا خیال تھا کہ ہماری جیب میں ہے امریکہ. اور امریکن سسٹم بائی اینڈ لارج, بائی دا وے, ٹرمپ تو ایک صدر ہے نا, اور ایبریشن ہے, نارم نہیں ہے. وہ تو امریکن سسٹم جو ہے وہ تو پرو انڈین ہے بیسیکلی. پورا دیکھیں نا ان کے, چاہے ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے ان کی کانگریس ہو, ان کے جو اور پینٹاگن میں لوگ وغیرہ, یہ تو صدر ٹرمپ ہے جس کی سوچ مختلف ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایڈمنسٹریشن نے مختلف پوزیشن لی. تو یہ ایک ہمیں ایک اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے اگلے 3 سال جو ہیں جتنے دیر ٹرمپ کا ٹینیور ہے, کہ کم سے کم وہ جو انڈو اسرائیل ایکسس ہے اس کے پیچھے اب امریکہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے جو انڈیا کی ہیجمنی ہے, بالادستی ہے, اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے. اور ہندوستان کے جو عزائم ہے پاکستان کے خلاف, اس کے پیچھے امریکہ نہیں. تو یہ بھی بڑی مثبت بات ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے کہ ہمیں ایک اور موقع مل گیا ہے کہ اپنا نیو اسٹریٹجی تیار کریں اس نئی صورتحال میں. امریکہ ان کے پیچھے نہیں ہے انڈیا کے, اور چائنا اور ہم ایک ہیں اسٹریٹجی اپنی. چائنا تو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا جی, وہ تو جی بالکل. تو ہمارے پاس ایک اور بونس ہوا ہے کہ چائنا کے علاوہ ایران کے ساتھ ہماری قربت بہت بڑھ گئی. بے شک, ہاں, پہلے کچھ فاصلے تھے, اب وہ ختم ہو گئے. سو 2 ہمارے ہمسائے
پاکستان اور ایران، پاکستان اور چین چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور تیسرا ہمسایہ افغانستان کے حوالے سے افغانستان بہتری آ رہی ہے، یہ کہ چائنا نے جو شروع کیا ٹرائل لیٹرل پاکستان افغانستان چائنا کا، اور 17 جولائی کو جو معاہدہ ہوا ہے وہ ٹرین کا کہ پاکستان ازبیکستان اور افغانستان میں ایک ٹرین کا ریل کا سفر شروع ہوگا، اس میں انہوں نے بھی سائن کر دیا. اس کا مطلب ہے افغانستان کے اندر بھی ایک سوچ میں تبدیلی آئی ہے، ان کی جو حکومت ہے، ہماری حکومت میں بھی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، تو یہ بھی بڑی مثبت بات ہے. تو ہم نے جو تین فرنٹ، جو 4 ممالک ہیں، انڈیا کا تو لے لینا، ان کا مسئلہ اور ہے، باقی تو ایران پاکستان ریجنل پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے. مضبوط ہوگی. اس ریجنل پوزیشن کی جو مضبوطی ہے ناظرین، اس کو ہم کس طرح کنورٹ کریں انٹو این آن گوئنگ سسٹینڈ ایڈوانٹیج، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھے معاملات کبھی کبھار اتنے تو اچھے نہیں لیکن مثبت ہوتے تھے، بٹ پھر کیا ہوا کہ پھر معاملات گڑبڑ کی طرف گئے. تو آگے کیا کرنا ہے بات کرتے ہیں مشاہد صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے مشاہد صاحب سے کہ آنے والے دنوں میں کون سے ایسے 3-4 معاملات ہیں بین الاقوامی حوالے سے اور پاکستان خطے کے حوالے سے، جس میں کہ پاکستان کو کچھ اسپیسیفک ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ تو بات کر چکے مشاہد کہ فلوٹیلا ہونا چاہیے ہیومینیٹیرین، اور یقینی طور پہ اس کو معاملے کو آگے بھی اٹھائیں گے ہم. آگے مشاہد بتائیں جیسے ساؤتھ ایشیا میں اور with ایران اسپیسیفکلی افغانستان کیا ایکشن لینا چاہیے اگلے کچھ ہفتوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی میں 2 ایریاز ذرا کمزور جا رہے ہیں. ایک ہے کہ ہمارا فوکس نہیں رہا زیادہ جنوبی ایشیا کے چھوٹے ممالک پر، جو آپ کے فطری اتحادی ہیں، نیچرل ایلائز، اسپیشلی بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اینڈ مالدیوز. ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت شدید، اور اس میں آپ اسپیشل انوائز بھیجیں، ان کا انٹریکشن تھنک ٹینکس کے ذریعے، میڈیا، پارلیمنٹ، جیسے بھی کریں وہ ضروری ہے. دوسرا ایک ایریا ہے افریقہ، اور آپ نے پتا ہے ریسنٹلی میں نے ایک نیا تھنک ٹینک لانچ کیا ہے آن پاکستان افریقہ کہ افریقہ 54 ممالک ہے، 54. پاکستان کا گڈ ول ہے، اور بڑے ان کے پاس ہر کے ذخائر بھی ہیں. ہم ان کو فوکس نہیں کر رہے. ہمارا فوکس رہا ہے یا مغرب کی طرف یا صرف چین یا عرب ممالک کے لیے. تو یہ براڈر کرنے کی ضرورت ہے ہماری خارجہ پالیسی میں، اور زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈپینڈنسی ہے آئی ایم ایف پر، وہ اب بالکل اٹس اے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. ہم 23 دفعہ آئی ایم ایف جا چکے ہیں. دیکھیں نا، آپ کی جو اگر آپ رائزنگ مڈل پاور ہیں، آپ کی سیاسی ساکھ ہے، سفارتی ساکھ ہے، فوجی قوت ہے، آپ کی نیچرل ریسورس، آپ کے 25 کروڑ عوام بھی ہیں جو بڑا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ پاکستانی ٹیلنٹ اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی آر انونسیبل. تو آپ کی جو کمزوری کیا ہے؟ معیشت از یور ایکلیز ہیل. اس میں ہمارا آئی تھنک اپروچ وہی روایتی اپروچ ہے. ہم بلڈ اپ کریں بیسز. سی پیک تو آپ کے ہے ہی ہے، سی پیک پلس جائیں آپ. چائنا، سعودی عربیہ، قطر، آذربائیجان، یہ جو ہمارے نیچرل الائز ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، جو آپ سے تعاون بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ اس بیسس پر کوئی کنسورشیم بنائیں جس میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہو، امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہو، اور بہت کچھ اس ہمارے خطے میں ہو رہا ہے. سعودی عربیہ، قطر اتنا ڈیولپ کر رہے ہیں. ورلڈ کپ ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں، قطر میں پچھلے دنوں ہوا ہے. آذربائیجان آگے ابھر رہا ہے. دے آر آل رچ کنٹریز، دے آر ولنگ ٹو ہیلپ پاکستان. ہم کوئی نیا انیشیٹو لیں. اور پھر ایک اور چیز ہے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے لیے، اور ویسے بھی لا اینڈ آرڈر کے لیے، جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے وہ ہماری مسنگ ہے. اور الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے بھی جو کور ایشو ہوتا ہے، ہر چیز گرتی ہے آن تان، کہ وہ داخلی استحکام کے ساتھ ڈومیسٹک سٹیبلٹی، اس میں بڑا ضروری ہے ایک دست شفا کی، ایک ہیلنگ ٹچ کی. یہ مثلا بلوچستان کا ایشو ہے، سیاسی قیدی ہیں ادھر، ان کے ساتھ معاملہ ختم کریں، ایشو سیٹل کریں. اب مسنگ ادھر تو مشاہد میں آپ کو بتا دوں، سوری آن بلوچستان آئی وانٹ ٹو سے دس کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے، اور جہاں جہاں ہم کر سکے ہم نے بات کی. آئی ایم کنونس کہ
missing persons needs to be taken a fresh look at. उसमें Yes. सरदार अख्तर मेंगल, मुशाहिद हुसैन, जनरल ये आमिर रियाज, नासिर खोसा साहब जैसे ये आप लोग 4-5 लोगों की कमेटी बनाए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अनाउंस करें. इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है क्यों की तो बात नहीं, बलूचिस्तान में जो इंडिया कर रहा है वो और एलियनेशन क्रिएट कर रहा है. लेकिन ये मामला तो बड़ा दरीना है और बड़ा जेन्युइन है. आप इसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं ना पहले भी? जी जी बिल्कुल. ये हमारी कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं, गफलत है, नालायकियां, उसका फायदा इंडिया उठाता है ना. इंडिया का अपना जो कर रहा है वो इंटरफेरेंस अपनी जगह है, लेकिन हम जो उसकी जड़ है उसको तो ठीक करें ना, जो हमारे हाथ में. आफ्टर ऑल पाकिस्तानी बाशिंदे अगर किडनैप होते हैं या गायब होते हैं या मिसिंग पर्सन बनते हैं, ये इखलाकी हवाले से भी, कानूनी हवाले से भी, कौमी हवाले से भी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल. हाँ, तो इसमें तो एक्शन लेने की जरूरत है. और उसके अलावा आप बात जो कर रहे थे कि जो एक आप हमें जिम्मेदाराना तरीके से मुल्क को भी चलाना है, तो एक तरफ ये जो पॉलिटिकल स्टेलमेट है जहां वोट है लेकिन सपोर्ट नहीं है और हुकूमत के मामलात आपके सामने हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल टेंशन्स पैदा हुई हैं. दूसरी तरफ आप देखिएगा कि केपी में चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों क्या फरमाया, उस पर तो हंसी आती है कि उन्होंने कहा कि ये इसहाक डार और मोहसिन नकवी किस तरह गए हैं अफगानिस्तान में जाके जो वो बात करें मेरे खित्ते में के बारे में, मैं एक्सेप्ट नहीं करता. तो देखे ना, ये तो अब क्या इस पे इंसान नॉनसेंस है ना. ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, नहीं होना चाहिए. वो अपना मामला संभालें, ठीक तरह करें. और दूसरी बात है कि दिस इज अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट. उसमें हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सियासी मकासद, सियासी मफादात उसको फौकियत देते हैं कौमी मफादात पर. तो आई थिंक पाकिस्तान इज पैरामाउंट, पाकिस्तान इज सुप्रीम. बाकी सियासत, बाकी सियासी जमातें और अफराद उसके बाद आते हैं. लेकिन हम इसी पर खत्म करते हैं, एज वी ऑलवेज एग्रीड, के अंदर जो सियासी मामलात हैं उनको सुधारने की बड़ी सख्त जरूरत है. और ये बड़ा एक नादर मौका है, एक अपॉर्चुनिटी में मिल गई है. अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है, हमने कौम में भी जज्बे का इजहार किया है. आर्म फोर्सेस हैव आल्सो रिजन टू द ओकेजन. तो इसको सीज द मोमेंट, सीज द आवर, एज दे से. इसको जाया ना होने दे. और ये जो कोई तकब्बर नहीं होना चाहिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेसेंस नहीं होना चाहिए कि सब अच्छा है, सब नहीं अच्छा. हाँ, बड़े जो कामयाबी हुई है अपनी जगह, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, एक तारीखी कामयाबी हुई है. खारजा पॉलिसी में, दिफाई पॉलिसी में हिंदुस्तान फतह हुई है. लेकिन जो हालात हैं अंदरूनी, उसमें काफी अंदर के वो मामला ठीक करने जरूरी है, काम करने की जरूरत है. और मुशाहिद, आफ्टर दिस शो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में ये जो फ्लोटेला का मामला है, इस पर भी आर गोइंग टू पुश इट. जब तक ये मसले हल नहीं होंगे इस खित्ते में अमन इस्तेकाम नहीं आएगा. बड़ी बात. बेशक. बहुत शुक्रिया मुशाहिद प्रोग्राम में आने का. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, इसी पर आज का करते हैं. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.